السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العلی العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلیٰ علیک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ معزز ناظرین، میں نے آیت مبارکہ کی تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، کہ رحمان کون ہے؟ تو فرمایا کہ رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ خلق الانسان علمہ البیان، اور انسانیت کی جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور انہیں علم سکھایا۔ معزز ناظرین، قرآن مقدس کی یہ آیت کریمہ روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا اور علم عطا فرمایا۔ معزز ناظرین، جہاں پر اس آیت کریمہ میں یعنی کہ سورہ رحمان شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی معرفت بیان کی گئی، وہیں پر اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت بھی بیان کی۔ سورہ رحمان شریف پر جب آپ غور کریں گے تو وہاں آپ کو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت، ان کی فضیلت اور ان کے بلند مقام کا علم حاصل ہوگا۔ آئیے ذرا غور کیجئے سورہ رحمان شریف پر۔ اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ معزز سامعین، صوفیہ فرماتے ہیں کہ سکھانے والی ذات وہ رب تعالی کی ہے، سیکھنے والی ذات وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے، اور جو سکھایا جا رہا ہے وہ قرآن مقدس ہے، یعنی کہ سکھانے والا رب، سیکھنے والے ہمارے آقا، اور جو سکھائی جا رہی ہے وہ مقدس کتاب قرآن ہے۔ یعنی کہ یہ کیسی عظمت والی بات ہے کہ جو سکھا رہا ہے وہ سب سے بڑا ہے، یعنی کہ اللہ اکبر ہے، اور جو سیکھ رہے ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جو سب سے افضل ہیں، اور جو سکھائی جا رہی ہے جو کتاب، تو وہ آسمانوں کی کتابوں میں، زمین کی کتابوں میں، حتی الامکان دنیا کی ہر ایک کتاب میں سب سے افضل کتاب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سکھانے والے نہ خدا کا کوئی جواب ہے، اور سیکھنے والے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی جواب ہے، اور جو قرآن سکھایا جا رہا ہے نہ اس کا کوئی جواب ہے۔ سکھانے والا خدا، نہ اس کا کوئی ثانی ہے، سیکھنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نہ ان کا کوئی ثانی ہے، اور نہ قرآن مقدس جیسی کوئی کتاب کہ جو سکھائی جا رہی ہے۔ دوستوں، سکھانے والا خدا بھی بے مثال، سیکھنے والے مصطفیٰ بھی بے مثال، اور جو کتاب سکھائی جا رہی ہے، جو قرآن سکھایا جا رہا ہے، وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ تو دوستوں، یہ ہے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن سکھایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و فضل عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلندی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے مراتب کو اعلیٰ افضل جو ہے درجہ دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے مراتب کو بڑھایا، اور قرآن مقدس میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ لیکن مسلمانوں، قرآن مقدس کے دلائل ہونے کے باوجود عقل کا اندھا دیو کا بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین نبی کو پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا تھا، وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ حال فی الحال میں آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پر کہ پاکستان کا ایک ملا جو دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے اور دیوبندیت کو پروموٹ کرتا ہے، تبلیغی جماعت کو پروموٹ کرتا ہے،
وہ خبیث مردود دوزخی نے معاذ اللہ رب العالمین میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے یہ کہا کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، یعنی کہ وہ بے پڑھے لکھے جاہل تھے معاذ اللہ۔ دیکھیے اس کی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا، تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی۔ آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ تو ناظرین محترم، دیکھا آپ نے کس طرح سے یہ مردود ملعون دوزخی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے۔ دیوبندی مکتبہ فکر کا یہ عقیدہ بنیادی ہے اور اس کو ماننا ان کے لیے لازم و ضروری ہے، کیونکہ اس عقیدے کے پیچھے ان کا ایک اور عقیدہ جڑا ہوا ہے۔ وہ عقیدہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا نظر کریں اس ویڈیو پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے نبی نہیں تھے، لیکن انبیاء نبوت ملنے سے پہلے جب وہ نبی نہیں بھی ہوتے نا تو نبوت کے لیے سلیکٹ ہوتے ہیں وہ، یعنی اللہ کے علم میں تو پہلے سے تھا کہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے 40 سال میں نبوت دینی ہے، تو اسی وجہ سے ان سے نبوت کے منافی کوئی کام نہیں ہوتا، یعنی وہ نبی نہیں بھی جب تک بنے ہوتے تو بھی ان سے کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جو انبیاء کی شان کے خلاف ہو، ان سے کبھی گناہ نہیں ہوتا، شرک نہیں ہوتا، کوئی اخلاقی برائی ان میں نہیں ہوتی۔ تو سارے یعنی انبیاء والے سارے اوصاف پیغمبر میں نبوت سے پہلے بھی تھے، یعنی یہ عقیدہ ہے کہ نبیوں والے اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت سے پہلے بھی تھے، لیکن نبوت آپ کو 40 سال کی عمر میں ملی ہے۔ تو دوستوں سنا آپ نے کہ یہ منحوس ملعون دوزخی کیا کہہ رہا ہے؟ جی ہاں، یہ کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کے بعد ملی ہے، اور یہ ہر ایک دیوبندی کا عقیدہ ہے کہ نبی کو نبوت 40 سال کے بعد ملی ہے۔ اور یہ کیوں نہ مانیں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے پہلے ہی مان لیا ہے کہ نبی جو ہے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو یہ ان کے دو عقیدے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ حضرات اگر یہ مان لے کہ نبی جو ہیں پڑھنا لکھنا جانتے تھے اور امی کا معنی یہ ہے کہ وہ پڑھے لکھے ہیں، تو پھر ان کا یہ عقیدہ کہ نبی کو نبوت 40 سال کے بعد ملی ہے یہ باطل ہو جائے گا، اور اس پہلے والے عقیدے سے اس کا رد ہو جائے گا۔ لہذا ان کو لازم و ضروری ہے کہ یہ مانے کہ نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تبھی ان کا دوسرا عقیدہ وہ درست ہوگا۔ حضرات محترم، تو یہ ان بدبختوں کا، ان گستاخوں کا عقیدہ ہے کہ نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور معاذ اللہ رب العالمین نبی کو نبوت 40 سال کے بعد ملی ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی کہ جب ان کا جو ہے خمیر گوندھا جا رہا تھا، اس وقت بھی میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی تھے۔ جب علماء اہل سنت نے اس کی پکڑ کی اور جب اس کے سر پر جوتے پڑے، تو پھر اس نے ایک اور جو ہے دھوکہ دینا چاہا، اور فریب اور مکر سے کام لیتے ہوئے حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا کنز الایمان جو قرآن کا ترجمہ ہے اس کو پیش کر کے اور اپنی گستاخی پہ پردہ ڈالنے لگا، اپنی بات پہ پردہ ڈالنے لگا۔ ذرا دیکھیے اس ویڈیو کو۔ گستاخی ہے معاذ اللہ۔ تو پھر میں آپ کے سامنے کچھ بریلویوں کے چوٹی کے علماء کے حوالے پیش کرتا ہوں مختصر، تو جو فتویٰ پھر آپ نے مجھ پہ لگایا ہے ان پہ بھی لگائیں۔ کنز الایمان ما خزائن العرفان، امام احمد رضا خان بریلوی صاحب، ان کی تفسیر، انہوں نے قرآن کی جو آیت ہے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول بے پڑھے غیب بتانے والے۔ الامی کا ترجمہ انہوں نے کیا بے پڑھے، حالانکہ میں نے بے پڑھے کا مطلب اردو میں ان پڑھ ہی سمجھا جاتا ہے، جبکہ میں نے تو لفظ بے پڑھے استعمال نہیں کیا، میں نے تو کہا صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، جبکہ جناب احمد رضا خان۔ دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے یہ ملعون خبیث دوزخی اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے، اس پر پردہ ڈالنے کے لیے حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو مجرم بتا رہا ہے اور کنز الایمان کے پردے میں چھپنا چاہتا ہے۔
اور یہ بات کنز الایمان شریف کی پیش کر کے، اعلیٰ حضرت کی ذات کی بات پیش کر کے یہ سنیوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ اگر میں گستاخ ہوں تو اعلیٰ حضرت بھی گستاخ ہیں۔ دیکھو اعلیٰ حضرت نے امی کا ترجمہ کیا کیا ہے۔ میرے دوستو، آئیے اس ملعون خبیث کی اس حرکت کا بھی جواب دیا جائے اور اس کا پردہ فاش کیا جائے کہ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے امی کا ترجمہ کیا لکھا ہے اور اس کا معنی کیا ہے۔ آیت مبارک فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی، اس کا ترجمہ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ یوں کرتے ہیں کہ امی کا معنی آپ نے یہ لکھا کہ بے پڑھے، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول بے پڑھے غیب بتانے والے پر۔ تو یہاں بے پڑھے اعلیٰ حضرت سرکار نے ترجمہ کیا ہے، اس کو یہ خبیث ملعون کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے اعلیٰ حضرت نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے پڑھے کہا۔ اب یہاں پر ذہن نشین اور ذہن کو حاضر کرنے کی ضرورت ہے کہ اعلیٰ حضرت نے امی کا معنی کیا کیا ہے اور اس خبیث ملعون نے امی کا معنی کیا کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے امی کا معنی بے پڑھے کیا ہے، اور تاریخ ملعون کہتا ہے کہ نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ تو بے پڑھے اور لکھنا پڑھنا نہیں جاننا، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بے پڑھے کا معنی یہ ہے کہ وہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے، ان کا استاذ دنیا میں کوئی نہیں، نبی کو دنیا میں کسی نے نہیں پڑھایا، ان کا استاذ فرشتوں میں کوئی نہیں، ان کا استاذ جو ہے وہ نبیوں میں کوئی نہیں، ان کا استاذ خدا تبارک و تعالی ہے۔ میرے نبی کو پڑھانے والا خدا ہے، جیسا کہ میں نے شروعات میں جو ہے بیان کیا، الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ تو سکھانے والا خدا، سیکھنے والے مصطفیٰ ہیں۔ میرے نبی کا دنیا میں کوئی استاذ نہیں، یعنی وہ دنیا کے بے پڑھے، انہیں کسی نے نہیں پڑھایا۔ اب یہ اپنی جو غلطی طارق ملعون نے کی ہے کہ نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس کا مطلب یہ نہ ہوا کہ نبی بے پڑھے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لکھنا پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے، یعنی نہ انہوں نے لکھنا سیکھا ہے نہ انہوں نے پڑھنا سیکھا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ تھی اس کی خباثت کہ جو اپنی خباثت اور اپنی حرکت پر حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سے پردہ ڈالنا چاہ رہا تھا اور سنی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لہذا بتا دیجئے کہ جب تک غلام اعلیٰ حضرت زندہ ہے، تیری کوئی چال کامیاب نہیں ہونے دیں گے، تیری ہر حرکت پر جو ہے ضرب اعلیٰ حضرت لگے گا، تیری ہر حرکت کو ہم عوام کے سامنے لا کر پیش کریں گے اور تیرا چہرہ بے نقاب کریں گے۔ لہذا سنی مسلمانوں، ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے جو قرآن کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا ہے، اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بلند فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وہابی دیوبندیوں کے عقائد اور ان کے نظریات اور تبلیغی جماعت کے شر و مکر و فریب سے بچائے، اور اہل سنت قرآن و سنت کے عقیدے پہ ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔